بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد صوفی اور میرے نال لالا عزت خان۔ لالا عزت خان دا ایک عشق ہے، سیاست وچ ہر جگہ تے حصہ لیندا ہے اور سی ڈی پتہ نہیں کتنے عرصے تو یہ کردے آ رہے ہیں۔ پھر جناب ہے دوسرا سیاست دے وچ انہیں حصہ لینے، انہوں نے بڑے شکوے آ رہے ہیں، خاص کر اے جڑا اسلام آباد دے وچ الیکشن ہو رہی سی، اور ویسا میں بھی اس نال اتفاق تے کردا کہ جس دن انہوں نے اعلان کیتا اسی دن لوگوں نے کیا نہیں ہونا، اتنے شارٹ ٹائم چ ہونا ہی نہیں، لیکن لوگوں نے راتوں رات بینر چھپوائے، پتہ نہیں لوگوں نے نال ناس باج اگے پیچھے ہویا، بعد وچ پتہ چلیا کہ ملتوی ہو گئے۔ لیکن اگلی واردات جڑی کوئی لالے کول ہے، او کی واردات ہوئی ہے، لالے کول پوچھنا۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ لالا۔ یہ دسو سیاست چو تو نہیں رہ سکنا، یہ تو مینوں پتا، یہ میرا شوق ہے، لیکن یہ مینوں دس اتنا خرچہ کرا کے گورنمنٹ نے یہ بینر بھی تساں چھپوائے، مقصد لگے ہوئے دیکھیں، راتوں رات پتہ نہیں کتنے جناب تسی پہنچ گئے ہو لوگ۔ بالکل یہ تے ہر بندے نو پتا سی کہ بھائی الیکشن نہیں ہونے، ٹھیک، لیکن تساں اتنا کیوں کیتا کہ راتوں رات پھر کاؤس جمع، پھر اگے کی سٹوری ہے؟ ذرا ساڈے ناظرین نو دس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رسمن بات نہیں کرتا ہوں، باخدا میں آپ کا دل و جان سے شکر گزار اور مشکور ہوں، نہیں کیونکہ نہیں آپ اپنا پیٹرول جلا کے آپ کا کوئی میں الفن کہہ سکتا ہوں چینل والوں کے سامنے ملک نواز شوقی کو ایک ٹیڈی پہ مجھے شوق ہے تو آپ کو مجھ سے زیادہ شوق ہے، صحیح بات، اور آپ ہمیشہ غریب کی آواز بنتے اور میں بھی آپ کے ساتھ بنتا ہوں الحمدللہ، تیرا اور میرے آواز کی وجہ سے کم از کم ہم 600 بندے اس وقت نوکری کر رہے جس کا کوئی والے وارث نہیں تھا۔ اور پھر میرا اور تیرے گھر میں دیکھو نا، تھوڑا سا مجھے موقع دو، جی سالک 4 دفعہ وزیر بنے، میرے غریب کے گھر آ کے آپ کے چینل پر میرا شکریہ ادا کیا، تو کچھ تو ہم نے کیا، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے گاتے میں۔ لیکن کوئی لوگ ہمیں کہتے ہیں نواز شوقی تو بلیک میلر بھی ہے۔ نا جو بندہ کہہ رہے مجھے بلاؤ، میں قرآن پہ اترا کہ وہ بے ایمان لوگ مجھے اور آپ کو بلیک میلر سمجھتے ہیں، ہمارا سامنا کرے گا ایماندار اور غیرتی۔ مجھے رب کی قسم ہے، مجھے پیارے دوستوں نے کہا کہ تو کیوں اپنا زندگی برباد کرے، تو تلا ہوا اس بات پر؟ میں نے کہا اگر کسی غریب کے لیے حق اور سچ کے لیے میرا جان چلا جائے تو مجھے خوشی ہے، تو عبادت سمجھتے ہیں، ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، میں نے سیڑھیا میں بھی عبادت سمجھ کے کیا، ادھر بھی۔ اب میں آتا ہوں اصل بات، جی پیارے بھائی، بات یہ کہ میں اس محلے میں رہتا ہوں 40 سال سے، میں الیکشن کمیشن کے سامنے مخاطب ہوں اور عوام الناس کے سامنے، میرا بات اس طرح دے، کچھ لالا عزت خان غلط کہہ رہے تو آپ کو قسم ہے مجھے لان تان کرو، اگر میں صحیح بات کروں تو میرا مخالفین بھی اس کو سن لے۔ اچھا پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا مضبوطی، کامیابی، جمہوریت کا بنیاد جو ہے نا وہ بلدیات انتخابات، بالکل محلے گلیوں میں، جس ملک میں کیا، جس دنیا میں کیا، امریکہ جیسے ملک میں وہاں بلدیات کے انتخابات اور میرا اور ابھی مسلمان وہاں جیت گیا، یہ اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ اب تیسرا دفعہ جس کو کینسل کر دیا، چوتھا دفعہ کینسل ہوا، جو پہلے بار انہوں نے کیا بھی ہے وہ بھی کینسل سمجھو، اس لیے کہ اس میں لوگوں کے وقت ضائع، پیسے ضائع، بینر پورٹر، ایک ٹیڑی پیسے کا اختیار نہیں تھا، نمبر 1۔ بھائی اگر آپ بیٹے کو با اختیار نہیں کرو گے تو وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ گھر والا کو آپ کا اختیار نہیں جو مہمان کو 2 روٹی کھلائے تو وہ کیسے مہمان نوازی کرے گا؟ آپ علاقے کے چیئرمین کو، وائس چیئرمین کو، کونسلر کو کوئی اختیار دیتا ہی نہیں ہے، وہ لڑائی جھگڑا وہ تو گورنمنٹ کا الگ کہانی ہے۔ اس تمام خرابیوں کے باوجود، 3 دفعہ کینسل ہونے کے باوجود، آپ مجھے بتا دیں، میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں آپ کو بڑا گلے ہے، مجھے معاف کرو، میں ان پڑھ بندہ ہوں تو میرے سے انگریزی نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ ایک عورت اگر 4 دفعہ طلاق یافتہ ہو جائے اور پہلے جو اس کی شادی ہوا اس کے بچے پیدا نہ ہو، ادھر سے میں الیکشن کے بارے میں بات کرتا ہوں، پہلے الیکشن ہوا، شادی ہو گیا لیکن 5 سال میں بچہ پیدا نہ ہوا، اختیار نہیں ہے تو پیدا، اس سے عورت کا 4 دفعہ طلاق ہو گیا، کیا 5 مدہ اس پر کوئی یقین کرے گا؟ یہ الیکشن کا معاملہ تو وہی طلاق یافتہ عورت کا ہو گیا کہ 4 دفعہ انہوں نے جناب اپنی زبان بات واپس لے لیا۔ کس نے ان کو کہا کہ الیکشن کمیشن کو جو تو اعلان کر، کس نے ان کو مجبور کیا جو تو واپس لے؟ ٹھیک ہو گیا۔ میرا درخواست ہے الیکشن کمیشن سے کہ اگر آپ کے اندر کوئی اصول، کوئی ذرا بر بھی کچھ ہے، کوئی کرنٹ، چلو میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، کوئی کرنٹ آپ کو ہے اور آپ کو کوئی مرنے پر بھی یقین ہے اس جان پر، تو آپ کم از کم
आराम से, आप मुझे पता है किसी नवाब का बच्चा होंगे, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बच्चा होंगे, आप गरीब आदमी नहीं, कमजोर नहीं है, आप भी चुप करके अपना पेंशन मेंशन ले और चलो जी, जिस तरह बाकी हमारा लोग चले जाते हैं ना, बाकी जाओ जनाब बर्तानिया में या ऑस्ट्रेलिया में या किसी जगह पर, क्योंकि आपसे बल्दियात वाला आपके ऊपर ऑब्जेक्शन, सूबाई वाला का आपके ऊपर एतराज, कौमी वाला आपके ऊपर एतराज, मखसूस सीटों का बड़ एतराज, तो मुझे बताओ फिर आप बैठा क्यों है? जब सारा दुनिया आपसे नफरत के नजर से देखते हो, सारा झगड़ा और ड्रामा आपके वजह से मुल्क में अफरा तफरी बना हुआ है इलेक्शन के वजह से, बल्दियात से लेके कौमी असम्बली तक, कौमी असम्बली से लेके सेनेट तक, सेनेट से लेके मखसूस सीटों तक, एक से लिए दूसरे को दिया। ये पार्टी नहीं है, निशान है, ये चिंता, जिम्मेदार तो ये है ना, हमें पीछे से कोई सरोकार नहीं है, हमें इलेक्शन कमीशन से सरोकार है। चलो ये बात खत्म हो गया। अब इन्होंने हमारे साथ क्या किया? अब ये कागज आपका हमारा सामने पड़ा है, ठीक है भाई, खुद इस कमरे के अंदर हम जो मर्जी लेके, बाहर वाला को कोई पता लगेगा नहीं। इस इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ ये किया, हर बंदा गाढ़े का सौदा कोई भी नहीं करते। मैं ओपन ये बात करता हूं 1000 दफा कि इस मुल्क में बाप को बेटे से मफादात है, बेगम को मियाँ से मफादात है, मियाँ को बेगम से मफादात है, हमें भी हुकूमत से मफादात है, हुकूमत को हमसे मफादात है। हम उठ देगा तो कौमी असेंबली में जाएगा, फिर हमारा कोई काम करेगा तो हम जिंदाबाद लगाएगा ना। मैंने अपना इलाके में काम किया, खिदमत किया, सलाम सलूटू ने मेरा बेड़ागर किया, टैंकर मंगवा के मेरा बेड़ागर को क्या, गटर खोल के मेरा बेड़ागर को क्या, दुनिया करके मैं उसमें माले वाला को मैं पसंद हूं, मुझे माले वाला पसंद है। इलेक्शन कमीशन ने आके जो मेरा अखबार मैंने बनाए, खुदा की कसम ओपन जो मेरा घर शनाख्ती कार्ड यार वक्त पड़ा होता है सारा कुछ, वो मेरा जनाब 95 में उठ जो है ना, उन्होंने दूसरा हल्के में डाल दिया। अच्छा, 95 में उठ, ये मुस्लिम कॉलोनी का, वो मेरा बरादरी है, पख्तून बरादरी है, मेरा मरना जीना गमी शादी उनके साथ है, वो मेरा सेवा किसी को उठने देते, वो इन्होंने जनाब वार्ड 1 में डाल दिया। फिर मेरा पहले इधर लगता था, पहला मेरा साथ था, पिछले इलेक्शनों में मेरा साथ था, सब कुछ, उन्होंने हमें कोई खबर नहीं किया, एक बात। उसके बाद मेरा आधा हल्का ऊपर डाल दिया, आधा नीचे डाल दिया, ये भी मर्जी इनका, चलो जी कोई बात नहीं है, वो भी कबूल है। मैंने उन 2 गारंटर दिया, एक होता है सेकंडर, एक होता है गारंटर। हमेशा 4 इलेक्शनों में मैंने उनको डाले, क्योंकि मेरा काबिल एतबार लोग है, पड़ोस के लोग है। दूसरी बात है, आप किसी बीमार को, किसी आने जाने वाला को नहीं डाल सकते। आपने गारंटर, मेरे पास तो 150 गारंटर है, लेकिन उस बंदे को आप डाले चाहे आप पूर्ण करोगे और आपको हर वक्त अवेलेबल हो, ठीक है। मैंने उन बंदों को डाले चाहे मैं रात को बुलाऊं, सुबह बुलाऊं, शाम को बुलाऊं, या अवेलेबल हो, ठीक है। जब मैंने वो डाल दिया, मेरा जुर्म ये हो गया कि वहां जब गया, इन्होंने फाइल जब दिया था, इन्होंने कहा खान भाई आपके फाइलों का अटेस्टेशन नहीं है। अच्छा, ठीक है, हमने कहा वापस करो। बाकी उन्होंने सबको ठीक है, सबको ठीक है, पढ़ाए, अटेस्टेशन नहीं, वहां के अटेस्टेशन कर दिया, उसको दे दिया, उससे दे दिया, मुझे रसीद दे दिया कि ओके, 2000 रुपए फीस लिया और मुझे रसीद दिया, ठीक हो गया। जब रसीद मिलते हैं, रसीद किस चीज का मिलते हैं? अनकम्प्लीट का तो नहीं मिलते, कंप्लीट का मिलते हैं, ठीक हो गया। जब हमें कहा फलाना तारीख 3 तारीख को आपका स्कूटनी है, अच्छा, हम स्कूटनी पे चला गया। मुझे बाखुदा स्कूटनी वाला दिन पता चले कि आपका जो गारंटर है उस 95 में से इसका उठ भी दूसरा वार्ड में चला गया, आपका ये गारंटर नहीं हो सकते। मैंने वहां पर जो है ना डॉक्टर सोहेल अशरफ साहब, बातों में देखो परिश्तनों मार लगते, गपशप में देखो आप कहते हैं इसी के साथ गप लगाओ, लेकिन अंदर से उसका लब बेहतर जानते हैं। मैं अगला सख्त लब इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रेड का आदमी है, लेकिन उसके टेबल पे कागज पड़ा है, इधर मैं बेईमानी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। मैं उसके साथ बैठा था, मैंने कहा अगर ये ठीक नहीं तो उसका दूसरा को मैं बुलाता हूं। ये तो टाइम था ना, ये तो हक है ना। मैंने भी 42 साल सरकारी नौकरी की, मैं भी तो किसी सीट पर बैठा था ना, मेरे सामने भी तो मरहले गुजरे, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं 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 जी, अब फार्म 6, मैं कहा यार दूसरा फार्म ताजा भर के आपको दे देता हूँ गारंटर, ये मौके पर ये फैसला हो जाता है, ठीक नहीं है। इसने मुझे इस चक्कर में डाले कि अच्छा, मैं फिर मुझे दूसरा रसीद दिया कि तुम रसीद ले लो, ये तेरा फाइल हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मुझे अपने लोगों ने टिप टाप करके चला, जरा इस मुल्क में सच बात करो ना, अपने घर में भी तू झगड़ालू है, तेरा बात सख्त है, माहौल खराब करते हैं। मुझे सब ने कहा कि रसीद तुम्हें मिल गया, लाला चुप करो, बाहर निकलो। रसीद मिल गया तो बात, रसीद, दूसरा रसीद मिल गया। अच्छा, फिर उसने मुझे कहा कि हमारा आते अल्लाह भला करे मजिस्ट्रेट साहब, अच्छा, एक मजिस्ट्रेट हमें दिया, अच्छा नौजवान है, बड़ा ठीक ठाक है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार नहीं है तो मैंने उस मजिस्ट्रेट को अचार डालने
جب سہیل اشرف کے پاس اختیار نہیں ہے تو میں نے سہیل اشرف کے اچار ڈالنے, ٹھیک ہو گیا, میرا مسئلہ تو ادھر کے ادھر ہی ہے. لو جی ان دونوں نے مجھے کہا کہ بھائی الیکشن کمیشن نے ہمیں کتاب پکڑائے اور ہمیں یہ قسم دی کہ آپ نے ان کے مطابق چلنا ہے. وہ بھائی میرا ادھر سے اسکوٹنی موٹی لسٹ آؤٹ ہوگا تو الیکشن کمیشن میں جائے گا, ٹھیک ہے. بہرحال جان چھوڑانے کا آسان طریقہ انہوں کا آر او صاحب کے پاس جاؤ. میں جی آر او صاحب کے پاس چلا گیا. بڑا جی ان سے زیادہ شریف آدمی, یہ جو واردات کرتے ہیں نا ان کو خاص ٹریننگ ہوتے. اچھا, آپ نے بہت میٹھا زبان استعمال کر, چیز ہے, بہت پیار سے ٹکا لگانے, ٹھیک ہے. میں جب گیا, جناب کا تعارف کیا ہے, جناب جو ہے نا پرنسپل آئی سی بی کا, ڈی جی ایجوکیشن کا, بہت بڑا سیٹ ہے, ٹھیک ہے جی. آر او 11 زون کا. جناب نے آگے سے مجھے یہ کہا کہ خان جی آپ کا یہ پرابلم ہمارا بس میں نہیں ہے. اچھا, یہ الیکشن کمیشن کے بس میں ہے, الیکشن کمیشن کے بس میں ہے. میں نے اسے ایسا کیا کیونکہ میں تعلیم یافتہ لوگوں کو بڑا عزت کرتا ہوں, کیونکہ تعلیم اس دنیا میں ایک زیور ہے اور کسی گریڈ کا. میں نے کہا سر بہت ادب کے ساتھ میں ایک بات کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا 10 کرو. میں کہا لاؤ, میں ذرا سخت بات. انہوں نے کہا جتنا مرضی کر لو, میں ٹھیک ہے. میں نے کہا پہلی بار سن رہا ہوں کہ آر او کے پاس اختیار نہیں ہے. اس ملک میں تو سارا جھگڑا 2 سال سے آر او کے وجہ سے چل رہے. تمام تباہی و بربادی کا ذمہ تو آر او ہے. ایک پارٹی جیل میں بیٹھے ہوئے, ایک حکومت میں بیٹھے ہوئے. جیل والا حکومت کو نہیں مانتے, حکومت والا جیل کو نہیں مانتے. یہ سارا ڈرامہ تو آر او کا ہے. اور اگر آر او اتنا شریف ہے اور اتنا قانون دان ہے اور اتنا قانون پہ عمل کرنے والا ہے, تو اس کا مطلب ہے دونوں پارٹی جھوٹ بولتے. تو جھوٹ تو کفر ہے, یہ تو بے ایمانی ہے. تم تو بہت شریف آدمی لگتے ہو, اگر ایک قانون ہے تو آفرین ہے. اس نے آگے مجھے کہا خان جی بڑا. پھر میں نے اس کو بولا بات سنو, یہ ڈرامے ان کو بتاؤ جو تمہیں جانتا نہیں ہے, میں تمہیں جانتا ہوں. تمہیں موت پر یقین ہے, تمہیں اپنے اس سیٹ کا کوئی احساس ہے. تمہیں ان کے پاس جا کے سیفٹی کمیشن سے بولتا تھا کہ مگ یا گرار ہو لگا تو مجھے کوئی پاور دو, مجھے کوئی اختیار دو. میں نے کہا میں تو 42 سال ٹریڈ یونین پورا پاکستان میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں جس افسر کے پاس بیٹھتا ہوں تیرے سے بڑے گریڈ کا ہے. ہمارا پاس پروموشن کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹرانسفر کا مسئلہ ہوتا ہے, ڈسمسل کا مسئلہ ہوتا ہے, پلاٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اس متعلقہ افسر کے پاس اپنا اختیارات ہوتے. 1 to 10 بندہ, گریڈ 19 کا افسر 1 to 10 بندہ اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں, ڈسمس کر سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں, سسپینڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اوپر کی کیا ضرورت ہے. پھر اوپر سے جو ہے نا گریڈ 11 ہو جائے وہ ممبر کے پاس جاتے. 16 تک ممبر کے پاور ہے. پھر کیا ہوا؟ ابھی تک معاملہ وہی کی وہی. مجھے ہر بندہ اگلا راستہ بتاتے کہ انہوں نے کہا کہ تو آئینین میں چلا جاؤ. میں نے کہا اگر میں آئینین بھی گیا تو مجھے کہتے قبرستان میں چلے جاؤ, تم تو سارا زندہ مردے بیٹھا ہوا ہے. پھر میں نے چینلوں پر یہ بات اٹھائے. ابھی اللہ کا ایک نیک بندے نے میرا کدھر آواز سنے, لاہور سے مجھے ابھی باخدا 6:39 پر اس کا میسج آ گیا کہ آپ مہربانی کریں, میں آپ کو ایک لنک بھیج رہا ہوں, آپ ایک وکیل کے ذریعے اپنا جو ہے نا کمپلین ڈالے. انشاءاللہ ہم وہاں سے چیف صاحب سے اپروول کر کے, ہم خود آپ کا اپروول کر کے, آپ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اکیلا میرا نہیں ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اس معاملوں کو درست کر لو. ٹھیک ہے, میرے ضرورت نہیں ہے, سب کو درست کر لو. میں ریجن کا پریزیڈنٹ ہوں, میں نے تو پورے 125 سال کو میں جانے, ٹھیک ہے. پھر میں نے 11 بندے کھڑا کیا, 9 بندے کھڑا کیا. مجھے تو امید تھا کہ میں 9 بندوں میں سے جب جیتے گا میں چیئرمین ہوں گا, چیئرمین کے بعد کل ڈپٹی میئر ہوگا, ڈپٹی میئر کے بعد ہوگا میئر ہوگا, کیونکہ اللہ میرا ہے نا. ہاں بالکل. تو ان لوگوں نے جب میرا پہلا ہی راستہ کاٹ دیا تو میں کدھر جا سکتا ہوں. یا تو یہ انہوں نے پیسے لیا یا یہ جناب مخالفین سے ملا ہے, لیکن کوئی ڈرامہ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں, میرے جو مخالفین ہیں میرے بھائی ہے, سوال کرتا ہوں, میرا وہ بھائی ہے, میرا اپنا اوٹر سپورٹر سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. میرے لیے میرے جیسے اور عزت دار لوگ کو بھی انہوں نے نکال دیا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سارے متاثرین ہوئے پڑے ہیں, تقریباً 2 درجن ہمارے یوسف میں متاثرین. آپ کے مخالفین کیا کہتے ہیں؟ وہی مخالفین بھی آج میرے ساتھ بیٹھے تھے, خدا کے قسم 3-4 بیٹھے تھے. ان کا لالا ہمارا بڑا بھائی ہے, لالا کو صورت میں کہا یہ ان کو حق ہے. اگر میرا کوئی مخالف, میں تو مخالف کسی کو, میرا بچے ہے, میرے بھائی ہے, میرا دوست ہے, اور وہ مجھے عزت دے رہے. دوسرے گلی میں لے کے الیکشن ہے, ہم اپنا خدمات پیش کریں گے. جو جیت گیا اس کو مبارک ہو, جو ہار گیا اس کو بھی مبارک ہو, پھر بھی کریں گے. لیکن یہ اپنا غلطی اگر درست کر لے تو ان کی مہربانی ہے, کیونکہ حکومت بدنامی سے بچے اور آپ کے مہربانی ہو گیا کہ آپ کے وساطت سے ہمارا یہ عوام الناس تک بات پہنچے. بہت شکریہ. ناظرین تسی دیکھو
ਕਿ ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਪੱਟ ਵਿਆਹ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਖੱਚਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਚੜਵਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਲਦਿਆਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਥਲਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕਿੱਧਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੋ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ।